ہیلو جی، آج ہم ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ ہمارے ذہن میں یہ ٹاپک آیا کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے بچوں کو گرامر سکولز میں بھیجنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں تاکہ ان کی تعلیم اچھی ہو۔ اور یہ ایک قسم کا جس طرح مقابلے کا امتحان ہوتا ہے 11+، جی یہ ایگزام جو وہ ہوتا ہے، اور اس میں کافی محنت کرائی جاتی ہے، بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھائی جاتی ہے، اور کافی سارے والدین پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو وامق بھائی، یہ بتائیں گے 11+ کا کیا فائدہ ہے اور کیوں بھیجتے ہیں، اور اس سے کیا مطلب آپ کا بچہ کیا واقعی اچھی یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، اور وہ ایک بڑا کیا کلچرڈ اور جو ہم دینا چاہتے ہیں اسے وہ ساری چیزیں دے پاتے ہیں، اور 11+ ایک بہت اچھا ٹول ہے۔ رضوان بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک جو ہے نا بڑا پیچیدہ سا سوال کر دیا، اور بڑا وہ جس کو کہتے ہیں نا کمپلیکس ایشو ہے یہ 11+، جیسا یہ ورڈ کہہ رہا ہے پلس، اس کا مطلب ہے 11 سال اور اس سے اوپر کی عمر کے بچے کہتے ہیں۔ جی تو ان پہ ہمارے خاص طور پر جو دیسی بہن بھائی ہیں وہ سب سے زیادہ پریشر ڈالتے ہیں بچوں پر، کیونکہ ہر پیرنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی میرا بچہ گرامر اسکول چلا جائے کسی طرح۔ گرامر اسکول جانے سے دو فائدے ہیں کہ وہاں کی ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بہتر ہوتا ہے، اور ایک آپ کے لیے آپ کہہ لیں کہ فیوچر میں ایک ٹھپا جس کو کہیں گے لگ گیا کہ بھئی کوالٹی اسکولنگ ہوئی ہے بچے کی۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہاں پر ہر رنگ، نسل اور مذہب کے بچے اکٹھے آ کے پڑھیں گے، لیکن کریکولم جو ہے اگر انگلینڈ میں ہے تو وہ انگلش کریکولم ہوگا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انگلش کریکولم جو ہے وہ جن لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا، اس میں میتھس، انگلش، سائنس وغیرہ ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کے مذہبی رجحانات جو ہیں اس میں ظاہر نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے۔ جی وہ پیورلی جس کو آپ کہیں کہ مذہب سے ہٹ کے ہیں چیزیں، جی اس جی میں مذہب کا کوئی دخل اندازی لیکن نہیں۔ میں ایک سوال آپ سے اور کروں گا کہ ہمارے کچھ مطلب فیملی اور ایکسٹینڈیڈ فیملی اور دوست وغیرہ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو 11+ بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایک مسجد میں بچے جاتے ہیں، یا وہ شاید آئی ڈونٹ نو ان سکھ کمیونٹی میں گردوارے میں، یا وہ اپنی تعلیم وہ دیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیسٹ آف بوتھ ورلڈ ان کے اندر کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ آئی تھنک اگین میں مسجد کے حوالے سے زیادہ بہتر بات کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اس ملک میں آیا تھا جی جب میں 14 ایئرس کا تھا، so جی that was back in 1982 جی which is almost what 40 years now roughly۔ تو 40 سال پہلے، اور میں گیا تھا چرچ آف انگلینڈ اسکول میں بائی دا وے، سو اٹ واز ایکچولی ریلیجیس اسکول۔ وہ ہمیں جس انداز میں گھسایا گیا تھا، میرے چچا نے ان کو یہ باور کرایا تھا کہ ان کا کوئی دین مذہب ہے ہی نہیں بچوں کا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ حالانکہ میرے والد صاحب جو ہے مسلمان تھے، والدہ بھی مسلمان تھی، تو مجھے انہوں نے مسلمان ہی کہا تھا۔ جی وہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس وقت اتنا شعور نہیں تھا، پر یہ پتا میرے ماں باپ مسلمان ہیں تو میں بھی مسلمان ہی ہوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے لیے وہ فائدہ ہو گیا، مجھے اپنا مذہب جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت آ گئی۔ میں نے کنگ جیمز ورژن آف دا بائبل اس کو پورا پڑھا، انگلش میں کہتا ہے۔ میں نے اپنے اسکول میں اس زمانے میں 1982 1983 میں میسج مووی جو مسلمانوں میں بہت مشہور پائی جاتی ہے، اینتھنی کوئن جس میں سٹار کیا تھا اس نے، وہ دکھائی، جو 3 گھنٹے کی ہے، لیکن اپنے ریلیجیس ایجوکیشن جو ہمارا کریکولم ہے اس یاد ہے کہ 1980s کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت یہ کوئی نہیں تھا۔ اور اسپیشلی کیونکہ میں چرچ آف انگلینڈ اسکول میں جا رہا ہوں تو دے ڈڈ ناٹ ہیو ٹو ٹیل یو اباؤٹ اسلام اینڈ ادر ریلیجن، سو اٹ واز پیورلی Christianity based, and that too also Church of England, so not a Catholic school, it was a Church of England school کہتے ہیں۔ تو اس میں اب میرے جو ایک کلیش تھا ذہن میں وہ یہ آ رہا تھا کہ بھئی مجھے جیسا ہمیں بتایا جائے جیزس جو ہیں وہ پروفٹ آف گاڈ اینڈ ناٹ سن آف گاڈ، اینڈ اوور دیئر اٹ از ڈرلڈ آن یو دیٹ ہی از دا سن آف گاڈ، رائٹ۔ تو یہ ایک بہت بڑا کلیش تھا، تو اس کو مجھے برداشت کرنا اور پھر اس کو اپنا جو میرا بلیف سسٹم ہے اس کو کرنا۔ تو وہ ایکچولی یہ ہوا تھا کہ ہمارے اسکول میں ہم بھی ہوتی تھی، تو آپ کو جا کے ہم بک سے پڑھنا پڑتا۔ بھائی مجھے انگلش نہیں آتی تھی، میں ہم بک پڑھنا تو بڑی مشکل کی بات ہے۔ بہرحال وہ ہم کھڑے ہوئے تھے اور کوشش کرتے تھے سب سے پیچھے کھڑے ہوں، قد میں ماشاء اللہ ویسے ہی چھوٹے تھے، پیچھے جاتے تھے تو آپ ذرا آنکھ سے اوجھل ہو جاتے تھے، تو بچ بچا ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ بچے جو ہیں یہ پڑھتے نہیں ہے، انہیں بلا لیا، ہمیں کہتا ہے، انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ جو ہو وہ ہم نہیں پڑھتے، اور مطلب مسئلہ ہے کوئی، ٹھیک ہے، فنی خرابی نظر آ رہی تھی۔ اچھا، تو انہوں نے جب تو اسکول کا ماحول آپ نے کیسے پایا؟ آپ تو ظاہری بات ہے پاکستان سے آئے تھے، تو اسکول کا جو ماحول تھا وہ آپ کو تو کچھ تھوڑا تبدیلی نظر آئی ہوگی، شوق سا بہت لگا زیادہ ہوگا؟ بہت زیادہ۔ اب یہ دیکھیں کہ میں پاکستان تو خیر میل اونلی تھا، مطلب ایون ایٹ دی ایج آف
13 you were not, مطلب وہاں تو میرا خیال کوئی ہے 10 سال education کے نہیں بعد تھی. آپ کو لڑکیوں کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے کہتا ہے وہ. اب تو شاید ٹرینڈ شاید بدل گیا, اس وقت ڈیفینیٹلی نہیں تھا. تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں آ کے نہ صرف کہ لڑکیاں بٹ لڑکیوں کے رویے آپ کی طرف کہتا ہے, بوائے فرینڈ وغیرہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی کہتا ہے. مطلب 14 سال کی لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, اور وہ اس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے انسان کہتا ہے. پھر وہی والی بات ہے کہ بھئی شریف کون ہے جس کو موقع نہیں ملا, تو ہمیں تو موقع نہیں ملا. تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا میں شریف ہوں. تو یہ تو میں نے بہت بڑا فرق دیکھا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مجھے اب ہنسی آتی ہے جب ہمارے یہاں کے والدین جو ہیں وہ مسجدوں میں ایسے بچوں کو بھیجتے ہیں, مطلب 6 گھنٹے اندازہ لگائیں 6 گھنٹے وہ اسکول میں گزار کے آ رہے ہیں جہاں پر ان کو ویسٹرن ایجوکیشن دی جا رہی ہے جس میں ریلیجن کا کوئی رول نہیں ہے کہتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پھر مسجد میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, جو بھی اپنی مذہبی کتاب پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں, اور ان کو بتایا جا رہا ہے جی آپ اس مذہب سے ہیں اور آپ کے مذہب میں یہ ہوتا ہے. تو اسلام میں ان پرٹیکولر کہوں گا کہ وہ کافی جو ہے نا ڈفرینٹ ہے. معاف کیجیے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جو مسجد میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے وہ زیادہ تر ناظرہ قرآن کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ریسیٹیشن پڑھ لیں, میننگ وغیرہ تو نہیں پتا. وہی چیز نا پاکستان میں جو ہمارے ہوتا ہے تو آپ نے پڑھا تو ہوتا ہے لیکن پتا کچھ نہیں. اپنی تسکین زیادہ ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں. بچے بےچارے جو ہیں وہ تو اور کنفیوز ہو جاتے ہیں. جس میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہتا ہے, کیونکہ میں تو کنفیوز تھا. میں نے کہا کہ یار یہ جو میں اسکول میں جا کے دیکھ رہا ہوں وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ٹو واٹ آئی بین ٹولڈ ان دا مسجد. مطلب دونوں ماحول ڈفرینٹ ہے جی, اور یہ آپ کے برین میں ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ کہتا ہے. تو اس سے تو بچے بڑے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہوں گے اچھے خاصے. اب وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ بھئی اگر آپ رائٹلی گائیڈ ہو جائیں جی, اور آپ کو شوق, اب مجھے شوق یہ پڑ گیا کہ مجھے بائبل پڑھنی تھی کہتا ہے. تو میں نے کہا یار قرآن میں کیا لکھا ہے. اب عربی میری زبان نہیں ہے, میں تو اردو بولتا ہوں. تو میں نے کہا عربی میں اول تو میں پڑھتا ہی نہیں تھا, میں 5 سپارے پڑھے, اس کے بعد میں نے کہا بھائی بھاگ لو. کرکٹ کھیلنے کا زیادہ شوق تھا کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب 14 سال کی عمر جو پریشر شدید ہو گیا, اب آپ کے اوپر بڑا ہو رہا ہے, مطلب ہر طرف سے اٹیک. تو آپ اپنی کتاب کھولتے ہیں, اردو میں نے پڑھنا شروع کر دیا کہتے ہیں. آپ نے قرآن پاک اردو میں میں نے پڑھنا شروع کر دیا ایج آف 14. تو اس میں مجھے کافی وہ مطلب حیرت ہونی شروع ہوگی. میں نے کہا یہ تو بڑی کوئی مطلب, اور جس کو میں کہوں گا کہ ایک آپ میریکل کہہ لیں, معجزہ کہہ لیں, وہ واقعی ہی مجھے سمجھ آنی شروع ہو گئی کہتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے انٹریکشن کرنا شروع کر دیا اپنی جو ریلیجیس ایجوکیشن کی جو ٹیچر ہیں ان کے ساتھ کہتا ہے. تو بیسکلی یہ جو کلیش ہے نا وہ چلتا رہتا ہے, وہ آج بھی چل رہا ہے. لیکن الحمدللہ کیونکہ مجھے نالج آ گئی دونوں طرف کی, تو آئی کین بیلنس اٹ آؤٹ. لیکن اب آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ اگر آپ گرامر اسکول میں چلے گئے, آپ ٹوٹلی ویسٹرنائز سوچ آ گئی آپ کے اندر کہتے ہیں, اور ادھر سے آپ کو پریشر پڑ رہا ہے. اسلام جو ہے وہ اس کے ٹوٹلی مختلف سمت میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح کہ آپ بات کرتے ہیں زنا کی, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, نکاح کی امپورٹنس, ربا, انٹرسٹ, بینکنگ سسٹم, مطلب دے آر ٹوٹلی ان اپوزٹ پول اپوزیشنز کہتا ہے. اب میں وہ نہیں ہوں, مطلب ایکسپرٹ نہیں ہوں اسلام کے اوپر. اچھا, میں نے نوٹس کیا, میں دوستوں سے جب اس بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ مطلب ایک شدید قسم کا رویہ وہ آگے سے دیتے ہیں, غصہ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے, آپ مطلب اپنا کام کریں, کام سے کام رکھیں. کیا ہمارے انٹرسٹ کیا ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں؟ آف کورس دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے اپنے بچوں کو کہ وہ تعلیم اچھی حاصل کریں. میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں کہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں ایک بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو 6 گھنٹے تو اسکول میں بھیجیں گے اور اس کو انسسٹ کریں گے کہ وہ گرامر ایجوکیشن لیں, اور بیسکلی ہم ان کو چاہ رہے ہیں کہ وہ ویسٹرنائز سوچ رکھیں کہتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے سکسیسفل ہونے کے لیے آپ وہ کلا باندھ کے اپنے وہ والے حرکتیں کرنی, تو آپ کو تو نہیں کوئی جاب دے گا اچھی والی کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جو کلیش ہے اس کا کچھ سدباب نکالنا ہے. تو وہ ہماری مسجدیں انفارچونیٹ نہیں کر رہی کہتے ہیں. وہاں پر اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی جہاں پر بتایا جائے کہ بھی بیسکلی یعنی اپلیکیشن جو ماڈرن ورلڈ میں وہ آپ نہیں دکھا پاتے, کوئی اپلیکیشن نہیں ہے. بیسکلی مذہب کیا ہے جی, اگر آپ گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں, اگر کوئی پوچھ لے آپ سے رینڈملی وائی ڈو یو بلیو ان گاڈ, تو وہ زیادہ تر جواب نہیں ملے گا. آپ کہیں گے بیکاز میرے ماں باپ بلیو کرتے ہیں. یہی ریزن ہوگی, آپ کوئی اس کی سالڈ ریشنل ریزن نہیں دے سکتے. اور بیسکلی آپ امبیرس ہونا شروع ہو جائیں گے اور ڈیفینسز پہ چلیں گے. اور کئی آپ کو بچے ایسے ملیں گے, آپ کے بچوں نے بھی کہا ہوگا کہ بابا جو بچے گھر میں ان کو بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈائریکٹلی کانفلکٹ کر رہا ہے جو ان کو اسکول میں بتایا جا رہا ہے, ڈبل لائف بھی شاید, اور ڈیول لائف وہ گزار رہے ہیں, باقاعدہ ڈیول لائف لیو کر رہے ہیں, اینڈ یو آر لیونگ اے لائی.
اور اس میں کئی بچے جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ریبیل کرتے نظر آئیں گے کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہاں تک کہ کیا یہ حجاب پہنا کے ان کو اسکول بھیجا جائے گا اور لڑکیاں حجاب اتار کے پورا دن اسکول پھریں گی, گھر آ کے پھر حجاب پہن لیں گی آنے سے پہلے. تو مجھے بتائیں اس طرح کا یہ تو کھلا تضاد ہے, مطلب کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ہمارے بھائی جو سہیل ورائج کو پھر میں کوٹ کروں گا. بالکل ہے, اور میرا خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کو انکریج کریں کہ وہ قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھ لیں, یہ جو بھی وہ اپنی کتاب ہے اس کو سمجھ کے پڑھیں کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور تو دیکھیں اگر سمجھ کے پڑھیں گے پھر تو کلیش ہو جائے گا, مطلب جو روزمرہ کی زندگی آپ یہاں پہ گزار رہے ہیں, اس میں یہ ہوگا کہ آپ کم سے کم اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے. کوئی کلیش کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے, آپ بالکل فری ہیں, چاہے اس ملک میں رہیں یا کہیں اور جا کے رہیں. یہاں بہت سے لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, گوروں لوگوں میں بھی, ہم میں سے ان کی بات نہیں کر رہا مسلمانوں کی. لیکن اگر آپ یہ ایکٹیولی چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک میں رہیں اور یہاں کی ایکٹیویٹیز میں پارٹ ٹیک کریں کہتا ہے, تو ایک بات بہت اچھی طرح جان لیں کہ یو کی ناٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ. ٹھیک ہے, اوکے, آئی انڈرسٹینڈ. اچھا وہ وقت جو ختم ہو رہا ہے, تو کوئی فائنل کوئی کامنٹ, کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی سیریس ہوگی, اس میں ہم نے اتنا کوئی لائٹ اور وہ ہیومر نہیں دیا, کیونکہ ٹاپک ہی شاید سیریس تھا, ڈرائی ٹاپک تھا, اور یہ ہم کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ حقیقت لوگوں کے سامنے لائیں. اور اگر کوئی ڈس ایگری کرتا ہے اور کسی تو پلیز کامنٹ جو ہے وہ نیچے اس میں لکھ دیں اور بتائیں, اور یو فری ٹو میک اینی کامنٹس, اور ہم اس کو پڑھیں گے اور نیکسٹ ٹائم ہم اس کا خیال بھی رکھیں گے. دراصل بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں اپنے ارد گرد, وہ ہم بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ہوپ فلی آپ کی فیلنگ بھی وہی ہے جو ہماری ہے. تھینک یو ویری مچ. پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے. گڈ بائے فار ناؤ.